بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے اور معاہدے کی لوازمات بیان کیجیے۔ آج ہم اسی معاہدے کی اقسام دیکھیں گے اور یہ تقریباً 7 مرتبہ آئے گی معاہدے کی اقسام۔ تو معاہدے کی جو اقسام ہیں وہ 3 لحاظ سے ہیں اور پھر ہر لحاظ کے اندر مزید قسمیں نکلتی ہیں۔ تو معاہدے کی اقسام ایک قانون کے نفاذ کے لحاظ سے ہے، ایک تشکیل کے لحاظ سے ہے، ایک ذمہ داری کے لحاظ سے۔ قانون کے نفاذ کے لحاظ سے جو اقسام ہیں وہ 5 ہیں: جائز معاہدہ، باطل معاہدہ، قابل ابطال معاہدہ، ناقابل نفاذ معاہدہ، غیر قانونی معاہدہ۔ تشکیل کے لحاظ سے مزید 3 ہیں: صریحی معاہدہ، معنوی معاہدہ، نیم معاہدہ۔ اور ذمہ داری کے لحاظ سے 2 ہیں: تکمیل شدہ معاہدہ، تکمیل طلب معاہدہ۔ اب نیچے ہر ایک کی تعریف بیان کی گئی ہے ان 10 کے 10 اقسام کی۔ جائز معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ معاہدہ کہ جس میں آپ کا جو بدل ہے وہ ان کنسیڈریشن جسے ہم کہتے ہیں، آپ کا جو بدل ہے وہ بھی جائز ہو، مقصد بھی جائز ہو اور وہ قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کریں۔ یعنی پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو اسینشیل پڑھے تھے جائز معاہدے کی، وہ تمام باتیں ہوں گی تو وہ معاہدہ جائز کہلائے گا۔ نمبر 2، باطل معاہدہ، یعنی کہ وہ معاہدہ جو ابتدا میں درست تھا مگر کسی وجوہات کی بنا پر باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی کتاب بیچی زید کو، لیکن میں نے کہا کہ جو میں قبضہ دوں گا آپ کو وہ 2 دن بعد دوں گا، اور 2 دن ہونے سے پہلے ہی کتاب مجھ سے چوری ہو گئی یا گم ہو گئی۔ تو جو آپ کا جو معاہدہ تھا وہ ابتدا میں درست تھا مگر کسی بھی وجوہات، یعنی کہ آپ کی جس چیز کو میں بیچ رہا ہوں وہی گم ہو گئی، تو کسی بھی وجوہات کی بنا پر آپ کا جو معاہدہ ہے وہ درست نہیں رہا، باطل ہو گیا۔ یہ آپ کا کیا آتا ہے؟ باطل معاہدہ۔ ایک ہے قابل ابطال معاہدہ، وہ معاہدہ جو جائز معاہدے کو کالعدم کرنے والے عنصر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اب کسی فریق کی مرضی پر قابل نفاذ رہا۔ یعنی کہ ہمارا جو معاہدہ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، وہ جائز معاہدے کو کالعدم کرنے والے عنصر پر مشتمل ہے۔ یعنی اس کے اندر یا تو غلطی پائی گئی یا غلط بیانی پائی گئی یا جبر پایا گیا یا تسلط پایا گیا۔ تو جائز معاہدے کو کالعدم کرنے والے چونکہ عنصر پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اب وہ کسی ایک فریق، یعنی کہ جو متاثرہ فریق ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کی مرضی پر قابل ابطال ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو باطل کر دے، اگر وہ چاہے تو اس کو جائز کر دے۔ ناقابل نفاذ معاہدہ، وہ معاہدہ کہ جو کسی ٹیکنیکی غلطی کی وجہ سے اب قانون کی طرف سے قابل نفاذ نہ رہا ہو، ناقابل نفاذ ہو چکا ہو۔ وہ ٹیکنیکی غلطی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے دستخط نہیں کیے یا کچھ بھی ٹیکنیکی غلطی کی وجہ سے جو اب قابل نفاذ نہ رہا ہو۔ ایک غیر قانونی معاہدہ، وہ معاہدہ کہ جس میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ اچھا، یہ تھی آپ کی قانون کے نفاذ کے لحاظ سے اقسام۔ اب آتی تشکیل کے لحاظ سے اقسام۔ نمبر 6، صریحی معاہدہ، یعنی کہ وہ معاہدہ جو زبانی یا تحریری شکل کے اندر موجود ہو تو صریحی معاہدہ کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معنوی معاہدہ، یعنی کہ وہ معاہدہ جو حرکات و سکنات سے تشکیل پائے۔ مثال کے طور پر آپ ٹریفک کی سگنل پہ تھے، صحیح ہے، تو کوئی بندہ آ کے آپ کی گاڑی کی شیشے صاف کرنے لگ گیا، تو آپ نے بھی کچھ کہا نہیں، تو آپ کے درمیان اس بندے کے درمیان ایک معاہدہ تشکیل پا جائے گا۔ تو یہ حرکات و سکنات سے تشکیل پایا آپ کا معاہدہ۔ ایک ہے نیم معاہدہ، یہ آگے بھی آئے گا کہ نیم معاہدے سے کیا مراد ہے۔ وہ معاہدہ جو قانون خاص حالات میں 2 فریقین کے درمیان تشکیل دے دے، آپ کا نیم معاہدہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کی کوئی گم شدہ شے مل گئی تو قانون کہتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو واپسی کر دیں، تو آپ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان ایک نیم معاہدہ ہو گیا۔ تو وہ معاہدہ جو قانون خاص حالات میں 2 فریقین کے درمیان تشکیل دے دے۔ اب آتی ہے ذمہ داری کے لحاظ سے اقسام۔ تکمیل شدہ معاہدہ، یعنی کہ وہ معاہدہ کہ جس میں فریقین اپنی ذمہ داری مکمل کر دیں۔ اور تکمیل طلب معاہدہ، یعنی وہ معاہدہ جو تکمیل کے مراحل میں ہو۔ یعنی اگر میں نے کسی چیز کا آرڈر دیا ہے، اگر وہ چیز آرڈر دینے کے بعد مجھے مل گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، تو یہ کہلائے گا آپ کو تکمیل شدہ معاہدہ۔ لیکن اگر ابھی وہ تیار کی جا رہی ہے، مجھے اب تک وصول نہیں ہوئی، تو یہ کہلائے گا تکمیل طلب معاہدہ کی تکمیل کے مراحل کے اندر ہے۔ جزاک اللہ۔